الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ آج کے درس میں شباب 25 جنوری کو دیے ہوئے درس کا تتمہ ہوگا۔ اہل سنت والجماعت کا اعتقاد بیان کرتے ہوئے علامہ طحاوی رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ جو بھی اہل قبلہ ہیں ہم انہیں مسلمان اور مومن تصور کرتے ہیں اور انہیں مسلمان اور مومن شمار کرتے ہیں۔ کب تک ہم شمار کریں گے انہیں مسلمان اور مومن؟ جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لائے ہوئے قانون اور لائے ہوئے دین، لائی ہوئی شریعت کا یہ لوگ اعتراف کریں گے۔ یعنی یہ شرط ہے کسی کو مسلمان کہنے کے لیے یا کسی کو مومن کہنے کے لیے، اگر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائی ہوئی شریعت اور لائے ہوئے دین کا اعتراف نہیں کرتا ہے تو گرچہ اپنے آپ کو اہل قبلہ میں شمار کرے، مسلمانوں کی طرح سے نمازیں پڑھے، قبلے کا رخ کرے، لیکن ہم اسے مومن اور مسلم شمار نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے نا شباب؟ اب مثلا وہ چیزیں جو معلوم من الدین بالضرورہ ہیں، یعنی ضروری ہے ہر ایک انسان کے لیے کہ دین کی ان باتوں کو جانے، ہر ایک انسان کے لیے، ہر ایک مومن کے لیے دین کی کچھ ایسی باتیں ہیں جن کا جاننا ہر ایک مومن کے لیے ضروری ہے۔ مثلا اللہ تعالی کی حاکمیت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت وغیرہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری نبی ہے، آپ کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس چیز کا اعتقاد رکھنا ہر ایک مسلم کے لیے ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ ضروری ہے۔ اسی کو کہا جاتا ہے معلوم من الدین بالضرورہ، کہ اضطراری طور پہ وہ چیز جسے معلوم کرنا دین میں سے ہر ایک انسان کے لیے ضروری ہے۔ اب اگر کوئی مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانے، مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانے، قادیانی لوگ مرزا غلام احمد قادیانی کو اللہ کا رسول مانے، اللہ کا نبی مانے، اور نماز پڑھیں قبلے کی طرف رخ کر کے، خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں امام طحاوی رحمہ اللہ کے بقول ایسے لوگوں کو مسلمان کہا جائے گا یا مسلمان نہیں کہا جائے گا؟ نہیں کہا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے شریعت کے یہ لوگ مقر نہیں ہیں، اقرار کرنے والے نہیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر کے آئے اس میں یہ ہے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو جو شخص بھی، چاہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والے قادیانی ہوں یا پھر کوئی دوسرے لوگ، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کے لیے بھی نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مقر نہیں ہیں، اقرار کرنے والے نہیں ہیں، لہذا وہ مسلمان نہیں ہیں۔ سمجھ گئے نا شباب؟ اب جب وہ مسلمان نہیں ہیں، مرتد ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر ایسی صورت میں کیا ان کے ساتھ مواکلت درست ہے، مجالست درست ہے، مناکحت درست ہے؟ یعنی شادی بیاہ کرنا، لین دین کرنا، یہ درست ہے ان کے ساتھ؟ رہی بات شادی بیاہ کی، تو شادی بیاہ جیسے ہمارے ابوالعاص وحیدی صاحب نے تقریر کی، بین المذاہب شادی کا حکم کیا ہے؟ ہندوستانی حکومت نے حق دیا ہے
کہ لڑکی بالغ ہو جائے لڑکا بالغ ہو جائے، اپنی مرضی سے وہ شادی کر سکتے ہیں، کسی کو کوئی جبر کرنے کا یا پھر روکنے کا اختیار نہیں، یہ ہندوستانی حکومت کا قانون ہے۔ لیکن اسلامی نقطہ نظر سے بین المذاہب کی شادیاں درست ہیں، لیکن کب؟ جب اہل کتاب کی اہل کتاب سے ہو۔ اہل کتاب مطلب مسلمانوں کی شادی اہل کتاب سے ہو، یعنی یہودیوں اور نصرانیوں سے۔ اس کے علاوہ مجوسی ہیں، ہندو دھرم کے ماننے والے، قادیانی ہیں، ایسے لوگوں کو شریعت اسلامیہ مشرک قرار دیتی ہے۔ مشرک، یہ لوگ مشرک ہیں یا مجوسی، ٹھیک ہے شباب؟ ایسے لوگوں کے اندر شادی کرنا شریعت اسلامیہ کبھی بھی اجازت نہیں دیتی۔ سمجھے نا شباب؟ لہذا جو اتنا سیاسی ہنگامہ کھڑا ہوتا ہے اسلام کے نام پہ، مسلمانوں کے نام پہ، فلاں مسلم لڑکے نے فلاں ہندو لڑکی سے شادی کر لی، مسلم لڑکے کو مارا گیا، پیٹا گیا، ٹھیک ہے؟ جس مسلم لڑکے کے مارے جانے پر ہم اپنا سر پیٹتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، ریلی نکالتے ہیں، وہ لڑکا خود نہیں جانتا ہوگا کہ اسلام ہے کیا۔ اگر اسے اسلام کے بارے میں پتا ہوتا، مسلمانوں کی تہذیب، تمدن، ثقافت اور کلچر کے بارے میں پتا ہوتا، تو وہ ایک ہندو لڑکی سے کبھی شادی نہیں کرتا۔ سمجھے نا شباب؟ کیونکہ شادی یہ صرف تسکین کا سامان نہیں ہے، تسکین قلب کا۔ شادی کے بہت سارے اثرات مرتب ہوتے ہیں، بچوں کی پیدائش، وراثت، نان و نفقہ، یہ ساری چیزیں شادی کے مقاصد میں سے ہیں۔ تو ایک ناجائز چیز پر، ایک حرام چیز پر ایک مسلمان اپنی اتنی بڑی اور اتنی سنہری زندگی کی بنیاد نہیں رکھ سکتا۔ سمجھے نا شباب؟ ایسے ہی جو لوگ وحدت الوجود کے قائل ہیں، وحدت الوجود مطلب یہ کہ جتنی ساری چیزیں ہیں سب ایک ہیں، آل ان ون۔ دیکھتے ہوں گے ایڈورٹائزمنٹ میں نا، کبھی 3 in 1، 2 in 1، کبھی آل ان ون۔ تو آل ان ون جو 3 in 1 ہے یا 2 in 1 ہے، اس سے عقیدہ تثلیث سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جو عیسائیوں کا عقیدہ ہے، عقیدہ تثلیث، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ جو ایک ہے وہ دو نہیں ہو سکتا، جو دو ہیں وہ ایک نہیں ہو سکتے، یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہے تو اللہ تعالیٰ دو نہیں ہو سکتا۔ اگر دو ہیں، ایک اللہ تعالیٰ ہے، ایک مخلوق ہے، ایک خالق ہے، ایک مخلوق ہے، تو خالق خالق رہے گا، مخلوق مخلوق رہے گا، مخلوق کبھی خالق نہیں ہو سکتا۔ ہمارا یہ اعتقاد ہے نا۔ تو 2 in 1 کہہ کر کے یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیے عقیدہ تثلیث کوئی برا نہیں ہے، دو چیزیں ایک میں ہیں، آپ سمپلی اس کو استعمال کرتے ہیں، لہذا ایسے ہمارا فیتھ ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ تینوں ایک ہیں، ایک ہی تین ہے، 3 in 1، ٹھیک؟ ایسے آل ان ون، ساری چیزیں ایک ہیں اور ایک چیز ساری چیز ہے، یہ وحدت الوجود ہے۔ ہر ایک مسلمان کے لیے اتنا جاننا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اتنا جاننا ضروری ہے کہ نہیں؟ اب جو شخص یہ اقرار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک نہیں، جتنی ساری چیزیں ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ،
یعنی میں بھی اللہ تعالیٰ ہوں، اللہ تعالیٰ کی ذات مجھ میں بھی سمائی ہے، میں بھی اللہ تعالیٰ کے اجزاء کا ایک جز ہوں، آپ بھی اللہ تعالیٰ کے اجزاء کے ایک جز ہیں۔ دنیا کی ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ کے اجزاء کے اجزاء، تو پھر ایسا شخص مومن ہو سکتا ہے؟ ایسے شخص کو ہم مسلمان کہیں گے؟ نہیں کہیں گے۔ اسی کو علامہ طحاوی رحمہ اللہ نے وضاحت کیا، اور ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ نے وضاحت کی کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مقر رہیں، جن چیزوں کا جاننا ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، اگر ان چیزوں کا اقرار کرتے ہیں تب تو ہم انہیں مسلمان کہیں گے، لیکن اگر ان چیزوں کا اقرار نہیں کرتے ہیں، اس میں اختلاف کرتے ہیں، تو گرچہ وہ ہماری قبلہ کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کرے، ہم انہیں مسلمان نہیں کہیں گے۔ سمجھ گئے نا شباب؟ اچھا، اب یہیں پہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جیسے قادیانی کافر ہو گئے، یہ تکفیر کا حکم کون صادر کرے گا؟ کیونکہ کافر ہونے سے بہت ساری چیزیں لازم آ جاتی ہیں، اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اثرات کیا ہیں؟ مثلا ایک کافر ہے تو ایک کافر سے شادی درست نہیں ہے، کہ ہے اہل کتاب میں سے، تب تو اس سے شادی درست نہیں، تو شادی درست نہیں ہے۔ ایک لڑکا ہے مثال کے طور پہ، اس کا نام عبد القادر ہے۔ عبد القادر یہ مسلمان تھا، اس کی شادی ہوئی تھی مسلم لڑکی سے۔ عبد القادر کو قادیانیوں نے بہکایا، پھسلایا، پھر وہ قادیانی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب قادیانی جب ہو گیا تو وہ کافر ہو گیا نا۔ اب کیا عبد القادر کی بیوی عبد القادر کے عقد نکاح میں رہے گی یا نکاح فسخ ہو جائے گا؟ اس کی بیوی اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ عبد القادر جو قادیانی ہو چکا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ انتقال ہونے کے بعد جو عبد القادر کی پراپرٹی ہے، اس پراپرٹی کے وارث لڑکے نہیں ہو سکتے، عبد القادر کے بیوی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اختلاف دین پایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے شباب؟ بہت سارے اثرات مرتب ہوتے ہیں، تو یہ کون طے کرے گا کہ فلاں شخص کافر ہو گیا ہے؟ میں طے کروں گا؟ آپ طے کریں گے؟ کون طے کرے گا؟ اگر اسلامی حکومت ہے، غور سے سن لینا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا یہ دین اسلام سے خروج ہے، اسے ہم جانتے ہیں نا۔ اب ایک آدمی کو، وہی عبد القادر مثال کے طور پہ، عبد القادر نام ہے بیچارے کا، وہ جا کر کے مزار بناتا ہے اور چڑھاوا چڑھاتا ہے، اور بابا ہی کو اپنا سب کچھ مانتا ہے، نمازیں بھی بابا کے پاس جا کر کے پڑھتا ہے، ان کی جھولی بھی تھامتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ شرک ہے یا نہیں ہے؟ ہے۔ تو کیا عبد القادر اپنے اس شرک کی وجہ سے کافر ہو گیا؟ اب ہم کہہ دیں گے عبد القادر ہمارے گاؤں میں رہتا ہے، تو کہتے ہیں عبد القادر کافر ہے، لہذا اس کو اپنی دعوت میں نہیں شریک کریں گے۔ یہ تکفیر کا فتویٰ کون صادر کرے گا؟ کون کفر کا فتویٰ صادر کرے گا؟ اسلامی حکومت ہے، اور اصل یہی ہے کہ اسلامی حکومت ہونی چاہیے۔ اسلامی حکومت ہے تو پھر جو امام ہے، جو حاکم ہے، یا حاکم نے جن کو ذمہ داری دی ہے ان معاملات کی دیکھ ریکھ کے لیے، وہی لوگ مکلف ہیں کسی کے اوپر تکفیر کا فتویٰ صادر کرنے کے لیے کہ فلاں شخص کافر ہو گیا ہے۔ سمجھ گئے؟ ہر کسی کو حق نہیں ہے کہ تکفیر کا فتویٰ صادر کرے۔ تکفیر مجمل ایک الگ چیز ہے کہ جس نے شرک کیا وہ کافر ہو گیا، یہ مجمل ہے، لیکن تکفیر معین کہ عبد القادر نے شرک کیا ہے وہ کافر ہے یا نہیں ہے، یہ تکفیر معین بہت ہی خطرناک ہے۔ سمجھ گئے نا شباب؟ اور اہل سنت والجماعت کا منہج اس میں بالکل واضح ہے کہ تکفیر معین جو اولاۃ امور ہیں،
یا اولات امور نے جن کو ذمہ داری دی ہے انہی کو تکفیر معین کا حق حاصل ہے، ورنہ ہر کسی کو تکفیر معین کا حق حاصل نہیں ہے. سمجھے نا؟ اور یہ اہل سنت والجماعت یا منہج اہل حدیث کا طرۂ امتیاز ہے کہ کسی کو کافر نہیں کہتے ہیں، اجمالی طور پہ تکفیر کرتے ہیں. جو ہمارے پائے کے علماء اہل حدیث ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ چوزوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، یا پھر انجینئروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، بردرس کی بات نہیں کر رہا ہوں. ایک کتاب پڑھ لیے اس کے بعد اب قرآن کے مفسر ہو گئے، بخاری کے شارح ہو گئے، ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. جو پائے کے علماء اہل حدیث ہیں تکفیر اجمالی کرتے ہیں، لیکن تکفیر معین کے جو شروط ہیں ان سارے شروط کو پورا کرنے کے بعد ہی کسی کے اوپر کفر کا فتویٰ صادر کرتے ہیں. سمجھے شباب؟ نتیجہ کیا ہے کہ آپ دیکھیں ایک بریلوی قبر کا پجاری یا خود مجاور جو لوگوں کو ترغیب دیتا ہے قبر پوجنے کے لیے، وہ بھی اگر ہماری مسجد میں آ کر کے نماز پڑھے تو ہم اسے نماز پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں. یا کبھی کسی اہل حدیث کے بڑے عالم کو آپ نے دیکھا ہے کسی کو روکتے ہوئے کہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہماری مسجد میں؟ یا کسی مسجد میں اعلان لگایا گیا ہے کہ بریلویوں کا یا دیوبندیوں کا مسجد میں آنا منع ہے؟ کہیں نہیں. تکفیر کا جو سب سے غلط استعمال جو جماعت کر رہی ہے ابھی، سب سے زیادہ غلط استعمال، وہ بریلویت. لہذا ان کے نزدیک جو بریلوی نہیں ہے سب کافر ہے، بریلوی جو نہیں ہے وہ کافر ہے، اور اس کفر کے اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں ان کے نزدیک. خود ہمارے رشتہ دار ہیں، پرانے رشتہ دار، جب تک ان کے اندر تعلیم نہیں تھی تب تک تو گھر پہ آتے جاتے تھے، شادی بیاہ میں بلاتے تھے وغیرہ وغیرہ. لیکن کچھ لڑکے ایسے ہوئے اس گھرانے کے جو پڑھ لکھ لیے، مطلب یہی کچھوچا شریف سے جا کر کے فارغ ہو گئے، ٹھیک ہے؟ کچھوچا شریف سے جا کر کے فارغ ہو گئے یا ٹڑوا شریف سے پڑھ کر کے فارغ ہو گئے، مفتی بن گئے. کیا پڑھا واللہ عالم، لیکن اتنا اپنے گھر والوں کو سمجھا لے گئے کہ اگر خالد کے ہاں جانا ہے تو پانی نہیں پینا کیونکہ وہ لوگ کافر ہیں. سمجھے شباب؟ جنازے میں جانا، اگر کسی کا انتقال ہو جائے گا جنازے میں جانا تو یا تو جنازے کی نماز خود پڑھانا، اور اگر جنازے کی نماز پڑھانے کا موقع نہیں ملتا ہے تو ان کے پیچھے جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھنا. ابھی تقریباً 4 یا 5 مہینہ پہلے کی بات ہے، ہمارے گھر کے بغل میں ایک ہمارے پھوپھا رہتے تھے، ان کا انتقال ہو گیا. ان کے ایک بڑے بھائی تھے، دوسرے گاؤں میں رہتے تھے، ملدہ ایک گاؤں کا نام ہے. وہ اپنے سگے چھوٹے بھائی کے جنازے میں آئے، اور اس گاؤں کے لوگ بھی تقریباً 8-10 لوگ آئے. جنازے کی نماز ہو گئی اور یہ لوگ نماز جنازہ نہیں پڑھنے گئے. یعنی بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائی کا نماز جنازہ نہیں پڑھا. جو ہم لوگوں کو معلوم ہوا کہ نہیں پڑھے ہیں، گھر پہ بیٹھے ہوئے تھے حضرت، لمبی ٹوپی، لمبی داڑھی، بالکل سفید شیروانی، منہ میں پان بھرے ہوئے، ہاتھ میں چونا لگائے ہوئے. جب جنازے کی نماز پڑھ کر کے دفن کر کے لوٹے تو راستے میں پتہ چلا کہ وہ فلاں صاحب نہیں گئے تھے نماز جنازہ پڑھنے. میں آیا، گھر پہ بیٹھے ہوئے تھے، پھر پوچھا نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھنے گئے؟ کہے کہ ہم بعد میں پڑھ لیں گے. میں نے کہا اسی وقت چلے جاؤ یہاں سے اٹھ کر کے. تم جتنے بڑے حضرت ہو، جتنے بڑے علامہ ہو، میں جانتا ہوں کیا پڑھے ہو کیا لکھے ہو. یہ کون سا تم لوگوں کا دین ہے، یہ کون سا دھرم ہے کہ اپنے چھوٹے بھائی کی نماز جنازہ تم نہ پڑھو؟
کہے اب یہاں پہ آئے ہیں تو اتنا بے عزت کر رہے ہیں، دوبارہ نہیں آئیں گے. میں نے کہا آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے دوبارہ. جب تم جنازے میں شریک نہیں ہو سکتے ہو اپنے چھوٹے بھائی کے، تو پھر ہمیں بھی کافر مانتے ہو نا. ہمارے گھر کے سائے میں کیوں آرام کر رہے ہو؟ کیوں فین کے نیچے بیٹھے ہوئے ہو؟ جاؤ کھلی فضا میں جاؤ. تو یہ تکفیر ہے. اور تکفیر کا فتنہ سب سے زیادہ بریلویوں کے یہاں پایا جاتا ہے. اور بیکار میں لوگ واویلا مچاتے ہیں، شور مچاتے ہیں کہ وہابی ہمیں کافر کہتے ہیں. کسی وہابی کی مسجد پہ لکھا ہوا نہیں ملے گا، کسی اہل حدیث کی مسجد پہ لکھا ہوا نہیں ملے گا کہ کسی بریلوی کا، کسی دیوبندی کا داخلہ اس مسجد میں ممنوع ہے. لیکن جہاں بھی جہالت عام ہے بریلویوں کے نزدیک، جہاں بھی پیری فقیری زبردست طریقے سے پائی جاتی ہے، وہاں کے کسی مسجد میں چلے جائیں سب سے پہلے بورڈ آپ کو دیکھنے کو ملے گا. تو جو کافر ہے حقیقت میں، جو مشرک ہے حقیقت میں، وہ ایک موحد کو کافر کہے، ایک موحد کو مشرک مانے. جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. جی وحدت الوجود کا اعتقاد دیکھو، علامہ طحاوی رحمہ اللہ نے بہت واضح چیز ایک بیان کی ہے جس کو ہمیں ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے، اور پڑھ چکے ہیں ہم لوگ، کہ ایسے الفاظ مجملہ، یعنی وہ الفاظ جو مجمل ہیں، ان کو ہم کیسے محمول کریں گے؟ اگر وہ کسی اہل سنت والجماعت کی طرف سے الفاظ مجمل وارد ہوتے ہیں تو ہم ان الفاظ مجملہ کا اہل سنت والجماعت کے نزدیک جو صحیح مفہوم ہے اس پہ محمول کریں گے. پڑھ چکے ہیں نا. لیکن اگر کسی مبتدع کی طرف سے ان الفاظ مجملہ کا اظہار ہوتا ہے تو ان الفاظ مجملہ کو مبتدیہ کے طریقہ پہ ہی محمول کریں گے. ٹھیک ہے. اب اگر ڈاکٹر اسرار احمد قاسمی رحمہ اللہ سے کچھ ایسی چیزیں وارد ہو رہی ہیں جن میں صراحت نہیں ہے، کہیں اشارہ پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، صراحت تو نہیں ہے کہ ہم وحدت الوجود کے قائل ہیں یا وحدت الوجود کے داعی، صراحت کہیں نہیں ملے گی. اگر کہیں پہ اشارہ پایا جا رہا ہے تو ہم کیوں نہیں ان کو اہل سنت والجماعت کے معتقد کے مطابق ان الفاظ کو محمول کریں گے؟ ہاں شباب، اگر صراحت ہے تب تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر صراحت نہیں ہے، اجمال ہے، تو ڈاکٹر اسرار احمد قاسمی لا شک بلا ریب اہل سنت والجماعت کے علماء میں سے ایک ہے. ٹھیک ہے. وہ جماعت اسلامی کی ہوئی تو جماعت اسلامی ہے، اہل سنت والجماعت سے خارج نہیں ہے شباب. ٹھیک ہے نا. لہذا ان الفاظ مجملہ کو ہم محمول کریں گے اہل سنت والجماعت کے معتقد پر، جیسا اہل سنت والجماعت اعتقاد رکھتے ہیں. اگر صراحت آ گئی تو پھر اس کی بات الگ ہے. ٹھیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.